بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ نیند کا انسان کی جسمانی، اعصابی اور دماغی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آج بات کریں گے کہ نیند کے دوران دماغ کی صفائی کیوں اور کیسے ہوتی ہے، اچھی نیند کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، نیند کے کتنے مراحل ہیں، سوتے میں مسائل کا حل کیسے ملتا ہے، اور 10 ایسی باتیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی نیند بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ دن بھر جاگنے کے دوران دماغ میں کئی اقسام کی آلودگیاں جمع ہونے لگتی ہیں یا ہوتی رہتی ہیں۔ آلودگیاں مطلب مختلف قسم کی خرابیاں۔ اگر ان آلودگیوں کی تواتر سے صفائی نہ ہو تو مختلف دماغی عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان آلودگیوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ سائنسی تحقیق کے مطابق سونے کے دوران دماغ کے جو خلیے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ کے خلیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے دماغ کے جو مختلف کیمیکلز ہیں اور مادے ہیں ان کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مادے یا کیمیکلز اپنے ساتھ ان آلودگیوں کو بھی بہا کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے نیند در حقیقت دماغ کی صفائی اور صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہوں گے کہ جس دن نیند پوری نہ ہو اس دن طبیعت بوجھل رہتی ہے، جسم میں تھکاوٹ اور سستی چڑھی رہتی ہے، جمائیاں آتی رہتی ہیں، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی قسم کا دماغی کام کرنا، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا یا پڑھائی کرنا یا کسی امتحان وغیرہ میں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے خراب یا ملاوٹ زیادہ پیٹرول کے ساتھ گاڑی چلانا۔ نیند پوری نہ ہونے سے خالی تھکاوٹ یا سستی نہیں ہوتی، بلکہ لمبے عرصے تک جاگتے رہنے سے بہت سی خطرناک بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں امراض قلب ہے، دماغی عوارض ہیں، ذیابیطس وغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے نیند پر تحقیق کرنے والے ایک سائنسداں ڈاکٹر میتھیو واکر کا کہنا ہے کہ کسی چیز کو سیکھنے سے پہلے اور بعد میں اگر اچھی نیند لے لی جائے تو نئی اطلاعات یا معلومات کا سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا اور محفوظ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق اگر نیند پوری نہ ہو تو دوسرے دن یادداشت اور فوکس میں یعنی ارتکاز توجہ، فوکس اینڈ کنسنٹریشن کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی صلاحیت یعنی لرننگ ایبلٹی میں 40% تک کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو نیند کے کتنے مراحل ہیں؟ نیند کے یوں تو 2 مرحلے کہے جاتے ہیں، جنہیں انگریزی میں NREM اور REM مطلب نان ریپڈ آئی موومنٹ اور ریپڈ آئی موومنٹ کہا جاتا ہے، لیکن کچھ اسکالرز انہیں 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں، جسے آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہے کچی نیند کا، دوسرا گہری نیند اور تیسرا خوابی نیند۔ ان کے مطابق ہر مرحلے کا دورانیہ تقریباً 90 منٹ ہے۔ خوابی نیند وہ نیند ہے جس میں آنکھ کی پتلیاں نہایت تیزی سے حرکت کرتی ہیں، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ ہوتی ہے، REM اسٹیج ہوتی ہے۔ تمام خواب خوابی نیند کے درمیانی آتے ہیں۔ خوابی نیند کے دوران غیر ضروری معلومات کی صفائی ہوتی ہے، نئی اطلاعات کا حافظے میں یعنی میموری میں پہلے سے موجود اطلاعات سے موازنہ کر کے کام کی معلومات کو دماغ میں محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی وہ میموری میں سیو ہوتی ہیں۔ شارٹ ٹرم یعنی میموری کو جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو مسائل کے حل کے لیے غیر خوابی مراحل زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوتے وقت نہ صرف دماغی خلیے سکڑ جاتے ہیں بلکہ شعوری دماغ کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے مختلف حصے ایک دوسرے سے بہتر طور پر کہنا چاہیے کہ بات چیت کرنے کے یا تعاون کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران مسئلے کے حل کے لیے دماغی خلیوں کا ایک مربوط جال سا بن جاتا ہے، ان میں ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے، ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سونے سے پہلے شعوری طور پر یعنی کانشیسلی اس مسئلے کو یا جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں اسے ذہن میں رکھتے ہوئے سوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواب میں مسئلے کا حل دیکھنے کے لیے اگر سوتے وقت مسئلہ خواب میں دیکھنے کی نیت کر کے سویا جائے تو خواب میں مسئلے کا حل دیکھنے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ نیند انسان کے پورے اعصابی اور جسمانی نظام کی ایک طرح سے تجدید کرتی ہے، اس کو رینیو کرتی ہے، اسے تر و تازہ کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیند کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا کوئی
مخصوص پیمانہ نہیں. اچھی اور بھرپور نیند کا دورانیہ ہر شخص کے لیے مختلف ہے. بعض لوگ تو 2 گھنٹے میں بالکل فریش ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن عام طور پر 7 سے 9 گھنٹے کی نیند 15 سے 35 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے. ڈاکٹر واکر کا مزید کہنا ہے کہ 35 سال کے بعد سے گہری نیند کا جو دورانیہ ہے، جو ڈیوریشن ہے، اس میں فرق پڑنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے. اور 60 سال کی عمر کے بعد سے گہری نیند کے دورانیے میں تقریباً 70% کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگلے دن چیزیں یاد نہیں رہتی. اب سوال ہے نیند کو بہتر کیسے کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن پر عمل کر کے آپ اپنی نیند بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 1، روزانہ ایک مخصوص وقت پر اٹھنے کا معمول طے کر لیں، اور چاہے آندھی آئے یا طوفان، دوسرے دن چھٹی ہو یا کام پر جانے کا دن، جو وقت یا معمول آپ نے طے کیا تھا اس پر سختی سے عمل کریں. نمبر 2، نیند کے معمول کو درست کرنے کے لیے جلدی بستر پر جانے کی عادت ڈالیں. نمبر 3، دن میں کم از کم 15 منٹ سورج کی روشنی ضرور لیں. سورج کی شعاؤں سے جسم میں خاص قسم کے کیمیائی عمل واقع ہوتے ہیں جو نیند کے لیے نہایت مفید ہیں. نمبر 4، اپنے بیڈ روم میں یا جہاں آپ سوتے ہیں خوابگاہ میں تاریکی اور تھوڑی ٹھنڈک کا خیال رکھیں. نمبر 5، روزانہ کسی قسم کی ورزش ضرور کیا کریں، لیکن سونے سے فوراً پہلے نہیں، کوئی 2-3 گھنٹے پہلے سونے سے کیا کریں. نمبر 6، رات کا کھانا، جو بھی کھانا پینا ہو آپ کو، وہ جلدی کھانے کی عادت ڈالیں. نمبر 7، سونے سے پہلے جسم کی سختی و تناؤ دور کرنے کی کوئی ورزش وغیرہ کر لیں. اس کے لیے آپ گرم پانی سے نہا بھی سکتے ہیں، مراقبہ یا کسی ہلکی پھلکی کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں جن سے ریلیکسیشن ہو. نمبر 8، اپنے اوقات کار کا تجزیہ کر کے 7 سے 9 گھنٹے سونے کے لیے مخصوص کر دیں. نمبر 9، نیند کی ضرورت اور اہمیت کا خیال رکھیں. اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنے پڑھنے کے اوقات اور امتحان کی تیاری کا ایک لائحہ عمل طے کریں، یعنی اپنی ٹائمنگ صحیح کریں تاکہ عین موقع پر خواہ مخواہ جاگ کر رات بھر پڑھنے کے بجائے جو ہے آپ اپنے ٹائم پہ پڑھیں. ویسے بھی اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی امتحان سے پہلے تو اچھے نمبر جو ہے وہ آنا مشکل ہو جائے گا، آپ صحیح معنوں میں امتحان دے ہی نہیں پائیں گے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں، مطلب تاجر ہیں، یا آپ کوئی جاب کرتے ہیں، نوکری پیشہ ہیں، تب بھی انتظام وقت یعنی ٹائم مینجمنٹ کرنا ضرور سیکھیں. اپنے اوقات کار کا لائحہ عمل ضرور بنائیں. وقت کا صحیح استعمال کرنا یعنی ٹائم مینجمنٹ ترقی اور کامیابی پانے کے لیے ایک نہایت اہم چیز ہے. نمبر 10، اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو کسی ایکسپرٹ سے مشورہ حاصل کریں. نیند خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ویڈیو دیکھنا شکریہ. پتہ آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ.